یہ جتنے بھی تصویریں یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ سب کے سب شہید ہو گئے ہیں۔ اوہو، یہ تو صبح کے 6 بجے ہے، کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ پچھلے 3 دنوں سے اصفہان میں تھا۔ اصفہان میں خوب آوارہ گردی کرنے کے بعد اب شہر سے بور ہو گیا ہوں۔ دل کرتا ہے کسی ویران انجان گاؤں کی طرف نکل جاؤں، کسی صحرا کی طرف نکل جاؤں۔ پتہ نہیں شہروں کی رونق چھوڑ کر میرا دل بیابان میں کیا ڈھونڈتا ہے۔ میں نے اس شہر میں ایک گاؤں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت پرانا اور کلرفل ہے۔ دل میں ہر قسم کے خدشات موجود ہیں کہ گاؤں یہاں سے کتنا دور ہے، ٹرانسپورٹ ہے کہ نہیں، وہاں پر ہوٹل ہوگا یا نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بس اتنا پتہ ہے کہ ایک گاؤں جانا ہے جو کہ اس شہر سے بہت دور ہے۔ تو چلیے میرے ساتھ۔ بھائی اور بہنوں، میرا نام یحییٰ خان ہے اور آوارہ گردوں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ جناب، اپنے منزل پہنچ گیا ہوں۔ یہ گاؤں اصفہان سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے اور اس گاؤں کے آس پاس مکمل صحرا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر موسم نارمل ہوگا یا تھوڑا سا گرم ہوگا، لیکن بھائی صاحب یہاں پر بہت سردی ہے۔ یہ میری غلط فہمی تھی اور یہاں پر دور ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس گاؤں کو ایکسپلور کرنا شروع کروں اور آپ کو یہ گاؤں دکھاؤں، میں اپنے بھائی محمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کے مہمان خانے میں نے آج رات گزاری اور صبح سویرے اس نے میرے لیے ٹیکسی ارینج کی، اور نہ اس نے ٹیکسی ارینج کی بلکہ اس نے ٹیکسی کے جو پیسے ہیں وہ بھی اس نے ادا۔ اس گاؤں کا نام ہے ابیانے۔ یہ گاؤں اصفہان سے 200 کلومیٹر دور اور صحرا کے درمیان میں واقع ہے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی وہاں کے مقامی لوگوں، کتوں اور بلیوں نے اور بہت سارے ٹورسٹ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد سب نے مجھے خوش آمدید کہا سوائے اس کے۔ اس نے مجھے کوئی لفٹ نہیں دیا، پتہ نہیں کیوں ہم سے ناراض ہے۔ یہ جانور مجھے جانوروں میں سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اگر کسی نے انسان کی خدمت کی ہے تو وہ یہ بھائی صاحب ہے۔ اس گاؤں میں انار بھی ہے اور بہترین انار جو میں نے آج تک کھایا ہے وہ افغانستان کا ہے، لیکن یہاں پر ایک مقامی انار ہے جو کہ صرف اور صرف اس گاؤں میں ملتا ہے، اور وہ ہے یہ انار، کالا انار۔ رنگ کا کالا ہے لیکن ذائقے میں شہد جیسا میٹھا ہے۔ یہاں پر صبح صبح نیشنل جیوگرافک کے لوگ بھی پہنچ گئے ہیں۔ 5 سال پہلے میرا ایک خیالی پلاؤ تھا کہ کاش میں نیشنل جیوگرافک میں ملازم ہوتا اور دنیا کے ہر جنگل میں آوارہ گردی کرتا۔ الحمدللہ آج میں خود ایک چھوٹا سا چلتا پھرتا نیشنل جیوگرافک ہوں۔ اس گاؤں کا ہر ایک گھر مٹی سے بنا ہے اور یہاں کی مٹی سرخ ہے، اور یہی سرخی پوری دنیا میں اس گاؤں کی پہچان ہے۔ یہاں پر پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ اس گاؤں میں گھومتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی گاؤں ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ گاؤں ہونے کے باوجود یہاں پر ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے بنائی گئی ہے۔ بارش ہونے کے باوجود یہاں پر کیچڑ کا نام و نشان نہیں۔ سیوریج کا سسٹم انڈر گراؤنڈ ہے، گلیوں میں پہاڑی پتھر لگے ہیں اور ہر گلی کے درمیان میں بارش کے پانی کے لیے نالا بنایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس گاؤں کو مزید ایکسپلور کروں، ابھی دوپہر کے 2 بجے ہیں، تو آئیے کچھ کھاتے ہیں۔ اور بھوک مٹانے کے لیے یہاں پر کچھ خاص تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر چھوٹا سا ایک ڈھابا بنا ہوا ہے اور میرے خیال سے وہاں پر چائے بھی ملتی ہے اور وہاں پر سوپ بھی ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چائے اس بھائی صاحب کے پاس ہے اور اس کے پاس حلیم ہے، سوپ ہے یا آش ہے، جو بھی ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں، اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، آپ اس درخت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس درخت کے اندر آدھا بہار ہے اور آدھا خزان ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے۔ اس کے کچھ پتے زرد ہو گئے ہیں اور کچھ پتے ابھی تک سبز ہیں۔ کافی انٹرسٹنگ چیز ہے یار یہ میرے لیے۔ ہم اس بھائی صاحب کے پاس آ گئے ہیں۔ سلام برادر، خوبی چائے دیگا چیس آجان آش آش چیس رشتے سبزی۔ اچھا جی، رشتہ سبزی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایران آتے ہیں تو آپ مجھ سے فارسی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ درست؟ ہاں بھلے بھلے۔ سردی میں آپ کتنی مزیدار چیز ہے۔ ہاں درست صاحب، اس نے تو خالد پلیٹ پکڑا دیا مجھے۔ اچھا آش، ٹھیک۔ اچھا وہ اس میں ڈالا، میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں ڈالنے والا ہے۔
آش اس میں ڈالتا ہے, اس کے بعد اس کو یہاں پر رکھتے ہیں. ہاں بسیار خوب بسیار خوب. اینچی یک دقیقه اینچی نانا ها نانا 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 نه نفهمیدم. داغ نانا داغ سبزی اور سبزی نم چاش. پتہ نہیں یہ کیا ہے. درست. ہاں تشکر تشکر. چای داری چای سبز یا سیاه؟ سیاه. سیاه درست. پسندتر میخورم. درست است. تشکر. اب اس کو کھائیں تو کہاں پر کھائیں؟ یہاں پر یہ جگہ ٹھیک رہے گا. یہاں پر ٹیبل بھی ہے اور یہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے. جو جگہ تھوڑا سا بڑا ہے اس پر میں بیٹھتا ہوں اور جو چھوٹی ہے وہاں پر میں پلیٹ رکھتا ہوں. بہت مزیدار ہے, بہت ہی زبردست. یا تو سردی ہے, سردی کی وجہ سے مجھے مزہ آ رہا ہے, لیکن بہرحال اس کا آش بھی زبردست لاجواب. اب اس کو پیسے دیں گے ایک کارڈ کے ذریعے. ایسے یہ کارڈ میرے بہت کام آیا. آپ کجا اومدی؟ من پاکستان. با 4084. چقدر گرفت؟ 30 تومن. 30 تومن. درست. تقریباً بھائی صاحب نے $1 ہم سے لے لیا. چلو ٹھیک ہے, $1. 30 تومن اس نے لے لیے. 30 تومن تقریباً $1 ہی بنتے ہیں. اچھا جی, یہاں پر ایک مزار ہے اور مزار کے اوپر میرا نام لکھا ہے, یحییٰ خان کا نام لکھا ہے. آستانہ مقدس امامزادگان یحییٰ و عیسیٰ. تو اس کو تو وزٹ کرنا ہی پڑے گا. یہ جتنے بھی تصویریں یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ سب کے سب شہید ہو گئے ہیں. اور میں نے پوچھا یہاں پر تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ عراق کی جنگ ہے. میرے خیال سے ایران اور عراق کا جنگ ہوا تھا 1960-1961 میں, اور اس میں یہ سب دوست شہید ہو گئے. اور یحییٰ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کونے میں یہ ہے, اور اس کا نام ہے شہید یحییٰ خداگو. خداگو اس کا تخلص تھا اور یحییٰ اس کا نام تھا. اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ اس کی بھی اینک لگے ہوئے ہیں اور میری بھی اینک لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے اور یحییٰ خان کو لمبی زندگی دے. یہاں پر ایک تصویر ہے اور اس تصویر میں ایک بندہ ہے جس کی سر پر ٹوپی ہے. جس کی سر پر ٹوپی ہے یہ ہے خامنئی. کافی ینگ اور جوان لگ رہا ہے. خامنئی بذات خود عراق کی جنگ میں شامل تھا. اور ایرانی لوگوں کو میں داد دیتا ہوں کہ یہ لوگ ہر چیز میں حسن ڈھونڈتے ہیں, ہر چیز کو ترتیب سے بناتے ہیں. اور یہ شہیدوں کا مزار بھی ان لوگوں نے بہت ہی ترتیب سے بنایا ہے. درمیان میں حوض ہے اور حوض کے چاروں طرف پانی بہتا ہے. پتہ نہیں پانی وہاں سے آ رہا ہے اور کچھ پانی اس طرف آ رہا ہے, کچھ پانی اس طرف, اور سیدھا پھر نیچے چلا جاتا ہے. اور اس کے سائڈ میں 2 انگور کے درخت ہیں, کیونکہ ابھی تو خزان ہے, لیکن اگر آپ جون جولائی میں یہاں پر آتے ہیں تو پھر بہت سبزہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو. یہ سب کچھ پھر بہت خوبصورت ہوتا ہے, ابھی بھی خوبصورت ہے. اور یہاں پر ایک زبردست نظارہ ہے. میں اس طرف سے آتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت نظارہ ہے اور ہر طرف سبزہ اور درخت. یقین کرے 15 دن بعد سبزہ دیکھنے کو ملا. آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, مزہ آ گیا. اس گاؤں کو مکمل ایکسپلور کرنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گاؤں بزرگ لوگوں کے لیے ہے. ایک بھی جوان مجھے نظر نہیں آیا. پتہ نہیں اس گاؤں کے جوان کہاں پر رہتے ہیں. اور ہاں, یہاں کے لوگ ہر چیز مہنگی بیچتے ہیں, تو بارگیننگ کرنا نہ بولیے گا. اس گاؤں میں مجھے اپنا پاکستان بہت یاد آیا. اس گاؤں میں مجھے چترال کے 2 گاؤں بہت یاد آئے. ایک سنوغر اور دوسرا پرواگ. دونوں گاؤں کا حسن اپنی مثال آپ ہے. ویسے بھی گرینری اور سبز پہاڑوں کے لحاظ سے دنیا میں پاکستان کا مثال نہیں ہے. اس گاؤں کے پہاڑوں میں چکور بہت زیادہ ہے اور اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ اس کا شکار نہیں کرتے. شاید یہاں کے لوگوں کو شکار کرنے کا شوق نہیں ہے یا حکومت سے ڈرتے ہیں. لیکن خیر جو بھی ہو, گاؤں خوبصورت ہے اور وزٹ کرنے کے لائق ہے. اب یعنی کی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.